رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين لا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين لا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف كان بث الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قول الله عز وجل انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان رحمه الله عليه قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني محمد بن ابراهيم التيمي انه سمع علقمه بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رواه ابو داود والترمذي واحمد. یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تلاوت کی، یہ حدیث مسلسل بالاولیات. حدیث مسلسل کی تعریف آپ کو بتا دی گئی. مسلسل وہ حدیث جس کے تمام راوی یا اکثر راوی کسی خاص صفت میں یا کسی خاص قول میں یا کسی خاص فعل میں شریک ہوں. ایسی حدیث کو حدیث مسلسل کہا جاتا ہے. یہ حدیث جس کا متن میں نے پڑھا آپ کے سامنے پھر کر لیجیے. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. رواه ابو داود والترمذی واحمد. یہ حدیث مسلسل بالاولیہ ہے، لیکن امام ابو داود اور امام ترمذی نے اس روایت کو سلسلہ اولیت کے بغیر روایت کیا. دوسری سند سے یہ مسلسل بالاولیہ ہے. مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں جو روات ہیں تو ہر تلمید نے ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. ہر تلمید نے ہر شاگرد نے اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی. اس کی سند کیا ہے؟ سند یہ ہے کہ میں نے حضرت فقیہ الامت مفتی محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے استاد بھی ہیں، شیخ اور مربی بھی ہیں، ان سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی.
اور حضرت فقیہ الامت نے فرمایا کہ میں نے شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت سہارنپوری یعنی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور پڑھی۔ حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت مولانا عبد القیوم بن عبد الحی بلحانوی حضرت سہارنپوری نے فرمایا کہ میں نے حضرت مولانا عبد القیوم بن عبد الحی بلحانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور پڑھی۔ حضرت مولانا عبد القیوم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت شاہ اسحاق مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور پڑھی۔ شاہ اسحاق مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور پڑھی۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور پڑھی۔ یہ سند ہم سے لے کر شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ تک ہوئی۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے اوپر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کی سند مسلسلات کے اندر ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین، یہ نام ہے مسلسلات کا۔ ہم لوگ بولتے ہیں اس کتاب کو مسلسلات، باقی اصل نام یہ ہے مسلسلات کتاب کا، الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین۔ اس میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اوپر تک کی سند موجود ہے اور مذکور ہے۔ اس طرح سے ہم سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک کی یہ سند متصل ہو جاتی ہے۔ البتہ اس میں ایک بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ روایت جو اس سند سے آئی، جو سند ہم نے بیان کی، اس میں تسلسل اکثر روات میں ہے، تمام میں نہیں۔ اس میں اولیت کا تسلسل اکثر روات میں ہے، یعنی ہم سے لے کر حضرت سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک تسلسل ہے اولیت کا۔ ہم سے لے کر سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ تک اولیت کا تسلسل باقی ہے۔ سفیان بن عیینہ سے اوپر 3 راوی ہیں، عامر بن دینار، ابو قابوس اور حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہما صحابی۔ ان تینوں راویوں میں اولیت کا تسلسل نہیں، یعنی عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہما نے یہ کہہ کر بیان نہیں کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور عبداللہ بن عامر سے روایت کرتے ہیں ابو قابوس، انہوں نے بھی یہ کہہ کر بیان نہیں کیا
کہ میں نے عبداللہ بن عامر سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی، اور ابو قابوس سے نقل فرماتے ہیں عامر بن دینار، انہوں نے بھی یہ کہہ کر بیان نہیں کیا کہ میں نے سب سے پہلے یہ حدیث ابو قابوس سے سنی۔ ان سے نیچے ہیں سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں کہ میں نے عامر بن دینار سے سب سے پہلے یہ حدیث سنی اور پڑھی، اور پھر سفیان بن عیینہ سے نیچے چلی ہم تک جو سند آئی، تو اس میں ہر استاد اور ہر شاگرد کا یہ حال ہے۔ ہر شاگرد یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے فلاں استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث پڑھی ہے اور سنی ہے۔ تو صرف 3 راویوں میں اولیت کا تسلسل نہیں ہے، باقی سفیان بن عیینہ تک اولیت کا تسلسل ہے۔ تو حدیث مسلسل کی تعریف اس پر صادق آتی ہے۔ کیا تعریف بتائی؟ مسلسل وہ حدیث ہے جس میں تمام راوی یا اکثر راوی کسی خاص صفت میں شریک ہو۔ تو یہاں خاص صفت یہ ہے کہ ہر شاگرد یہ بیان کرتا ہے کہ اپنے استاد سے سب سے پہلے یہ حدیث میں نے پڑھی اور سنی۔ تو آپ لوگوں نے بھی مجھ سے سب سے پہلے جو حدیث سنی ہے اور پڑھی ہے یہی حدیث ہے۔ تو یہ اولیت کا تسلسل اس سند سے آپ حضرات کو بھی حاصل ہو گیا، اور اس کی سند یہ ہے جو میں نے بیان کیا آپ کے سامنے۔ حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا عبد القیوم بن عبد الحی بڑھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ اسحاق مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور اس سے اوپر حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، اور شاہ ولی اللہ سے لے کر آخر تک کی جو سند ہے وہ المسلسلات میں ہے، یعنی حضرت شاہ صاحب کا جو رسالہ ہے الفضل المبین فی المسلسل من حدیث النبی الامین، جسے ہم مسلسلات کہتے ہیں، جو آخر میں پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر باقی سند اس میں لکھی ہوئی ہے۔ جو یہ سند ہم نے بیان کی، اس سند سے یہ روایت مسلسل بالاولیہ، لیکن امام ابو داؤد نے اور امام ترمذی نے جس سند سے روایت کیا ہے اس میں اولیت کا تسلسل نہیں ہے، اس سند میں اولیت کا تسلسل نہیں ہے، یعنی ایک روایت کی بعض مرتبہ کئی سندیں ہوتی ہیں۔ ابو داؤد اور ترمذی میں اس روایت کی جو سند آئی ہے اس میں اولیت کا تسلسل نہیں، اس میں ترمذی یہ نہیں کہتا کہ اپنے استاد سے سب سے پہلے میں نے یہ حدیث سنی، بس مطلقاً روایت کرتے ہیں، لیکن جو سند ہم نے بیان کی ہے اس سند میں اولیت کا تسلسل ہے، لہٰذا یہ حدیث کہلاتی ہے مسلسل بالاولیہ۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ الراحمون یرحمہم الرحمن۔ اس میں عام طور پر اساتذہ ایک لفظ بڑھاتے ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن تبارک و تعالی، لیکن اصل روایت میں یہ تبارک و تعالی کا لفظ نہیں ہے، بس یہ الفاظ ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن۔ تبارک و تعالی کیوں پڑھاتے ہیں؟ اس بنا پر کہ لفظ اللہ کے ساتھ ادب یہ ہے جل شانہ، تبارک شانہ، تعالی شانہ، اس طرح کے الفاظ بڑھا دیے ہیں۔ اس لیے الرحمن کے ساتھ لفظ تبارک و تعالی اساتذہ بڑھاتے ہیں، ورنہ اصل روایت کے اندر بس الفاظ یہ ہیں، الراحمون یرحمہم الرحمن ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی ترجمانی کرتے تھے، حضرت شاعر بھی تھے، حضرت فقیہ الامت رحمۃ اللہ علیہ عربی کے بھی شاعر تھے، فارسی کے بھی شاعر تھے، اردو کے بھی شاعر تھے۔
حضرت اس کی ترجمانی یہ فرماتے تھے کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔